بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کہانی کہاں سے شروع کروں۔ پہلے میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ عرض یہ ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو میں تقریباً 3-4 ماہ کا ہوا تو میرے والد اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کو ایک زہریلے سانپ نے ڈسا جس سے وہ زندہ نہ رہ سکے۔ اس کے بعد مجھے کچھ عرصہ یعنی 5-6 ماہ ہوئے تو میرے ماموں جان میری والدہ صاحبہ کو اپنے پاس لے گئے۔ میری والدہ صاحب بہت شریف اور سیدھے سادے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یعنی کہ میری والدہ صاحبہ بہت شریف اور سیدھی سادی طبیعت کی مالک تھی، اتنی چلاک اور چتر نہیں تھی۔ اس لیے ہمارے چچوں نے اور چچی جان نے میری والدہ صاحبہ کو بہت تنگ کیا، کیونکہ سب چچے اکٹھے رہتے تھے اور میری والدہ سے کام وغیرہ زیادہ کرواتے تھے اور مارتے پیٹتے بھی تھے۔ تو جب میرے ماموں جان کو پتہ چلا تو وہ میری والدہ کو یہاں سے اپنے پاس لے گئے اور ان کی اور جگہ شادی کر دی اور ہمیں چچوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ پھر ہماری پرورش ہماری دادی صاحبہ نے کی۔ ایک میں اور ایک مجھ سے بڑا بھائی تھا جس کی عمر اس وقت 2-3 سال ہوگی۔ ہم دونوں کو دادی نے پالا اور کام ہم چچوں کا ہی کرتے تھے، جو کہ ہم سے بے حد کام لیتے تھے۔ اسی طرح زندگی کا پہیہ چلتا رہا اور پروان ہوتے رہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بچپن ہی سے والدین کی شفقت سے محروم رہے۔ ہم نے بچپن بڑی مشکل گھڑی میں گزارا۔ اب تو بچے جوانی سے پہلے ہی مختلف قسم کے کارنامے کرتے ہیں۔ کوئی شرارتی ہوتا ہے، کوئی چوریاں کرتا ہے، کوئی نشے کا عادی یعنی سگریٹ پینا اور فضول خرچی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر ہم نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے۔ ہم پہلے مسجد میں قرآن شریف پڑھنے جاتے، پھر مسجد سے واپس آ کر سکول پڑھنے جاتے، تو اس وقت گزروقات بڑی مشکل سے ہوتا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم جوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کھیلتے تھے۔ ہمارا کبھی شیطانی کاموں یعنی برے کاموں کی طرف دھیان نہیں آتا تھا۔ میرے کزن شروع ہی سے شرارتی تھے کیونکہ ان کے والدین حیات تھے۔ اپنے والدین کے سر پر وہ عیاشی کرتے تھے اور ہم یتیم تھے، اس لیے ہم صبر کر جاتے تھے۔ ہمیں جناب آدھی روٹی صبح، آدھی دوپہر کو اور آدھی روٹی رات کو ملتی تھی۔ اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری چچی صاحبہ ملتان گئی اور کہنے لگی کہ آپ دل لگا کر کام کریں، یعنی جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈالیں، میں آپ کے لیے آتے وقت گھڑی لے کر آؤں گی۔ مگر افسوس ہے کہ جب چچی صاحبہ واپس آئی تو کچھ بھی ہمارے لیے لے کر نہ آئی۔ مجھے بڑا دکھ لگا کہ اگر ہماری والدہ ہوتی تو کیا گھڑی نہ لاتی، افسوس بھی کرتے تو کیا کرتے۔ ہماری والدہ صاحبہ جو نہیں تھی، ہماری دادی صاحبہ ہمارا تھوڑا بہت خیال رکھتی تھی، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیتی۔ جب کوئی ہمیں مارتا تو وہ ان کو بری طرح مارتی تھی اور کہتی کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان پر ظلم نہ کرو۔ ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہماری دادی صاحبہ ہم نے بڑی سادگی سے زندگی گزاری ہے۔ بن ماں باپ کے ہم کو تو ماں باپ کا پیار نصیب ہی نہیں ہوا، ہم تو ترستے ہی رہے والدین کے پیار کو۔ اس کے بعد ہماری دادی صاحبہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، پھر تو ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر کوئی ظلم کرتا، ہم کافی عرصہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بنتے رہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یتیمی میں کیسے زندگی گزرتی ہے۔ ہمارے اپنے ہی ہم پر ظلم کرتے رہے، نہ ہمارے حصے کی زمین دیتے، نہ پیٹ بھر کر روٹی دیتے تھے، بہت ظلم کرتے رہے ہمارے اپنے ہی، اور سارا دن ہم سے کام کرواتے تھے۔ خیر، اللہ کر کے جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو بھائی نے شادی کر لی۔ پھر اس کے بعد ان کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے لگی۔ بھائی بھابھی نے ان سے بھی زیادہ ظلم کی حد کر دی۔ ہم تو رہے ظلم سہنے کے لیے، خیر رب کی رضا پر چپ رہے اور ظلم سہتے رہے۔ بھائی نے اتنا ظلم کیا کہ کیا بتاؤں۔ مختصر یہ ہے کہ بھائی
ہمارا سارا سونا اور کچھ زمین اور درخت اور کچھ بھیڑ بکریاں فروخت کر کے سب ہڑپ کر گئے۔ اتنا ظلم کیا، اللہ کی پناہ۔ میں اب اس کی گلہ زاری نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ جناب، اب میں اصل حقیقت کی طرف آتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری غمگین سٹوری سن کر بور ہو رہے ہوں گے۔ کہانی میں نے اس لیے لکھی ہے کہ میں بہت دکھی ہوں، اس لیے اپنے قلم کے ذریعے انہیں بکھیر دیا ہے۔ سٹوری محبت کچھ اس طرح ہے کہ جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، یعنی کچھ کمانے لگا، یعنی نوکری وغیرہ کر لے، تو پیسوں کی کمی نہ رہی۔ میری خالہ صاحبہ ہماری ہی بستی میں رہتی تھی۔ ان کے ہاں صرف 3 بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے ان پیار محبت کے چکروں کا پتہ نہیں تھا۔ میں ان کے گھر روزانہ جاتا تھا اور خالہ کا ہاتھ وغیرہ بٹاتا تھا، ان کا گھاس وغیرہ کٹواتا اور مویشیوں کو ڈلوا دیتا۔ میری خالہ کی 3 لڑکیاں جوان تھی۔ بڑی لڑکی کی شادی میرے کزن سے ہوئی تھی، اور دوسری جو میری خالہ کی لڑکی تھی جس کا نام ندا تھا، وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتی تھی اور مجھ سے مذاق وغیرہ کرتی تھی۔ اس نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ جناب کیا حال ہے، کس مستی میں رہتے ہو، کبھی کسی کی طرف بھی دھیان دے دیا کرو، کوئی آپ کو چاہنے والا بھی ہے۔ میں مذاق میں اس کی بات کو ٹال دیتا اور اس طرف کوئی دھیان نہ دیتا، کیونکہ میں اس لائن کا بندہ نہ تھا۔ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ خیر، میں نے ان کی باتوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور میں اپنے کاموں میں مصروف رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بارش ہو رہی تھی، نمی نمی ہوا چل رہی تھی، موسم بڑا سہانا تھا۔ میری خالہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی، چھوٹی اس کی بہن بھی خالہ کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ ندا اکیلی گھر پر تھی، تو میں جب ان کے گھر گیا تو ندا اکیلی گھر میں تھی، تو کہنے لگی کہ عمیر صاحب کیا حال ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا کہ ندا، میں بھلا آپ کی بات کا برا مان سکتا ہوں، میں تو آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے مذاق کے طور پر کہا کہ میں مسجد میں جا کر کہوں تو مان جاؤ گی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے تم پر یقین ہے۔ پھر ہم روزانہ پیار محبت کی باتیں کرنے لگے اور جس طرح محبت میں ہوتا ہے جینے مرنے کی قسمیں کھانے لگے کہ اکٹھے مریں اور اکٹھے جئیں گے۔ لوگ ہماری محبت پر جلنے لگے، مگر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میری خالہ کو مجھ پر پورا یقین تھا کہ میرا بھانجا ایسا کوئی غلط کام نہیں کر سکتا جس سے ہماری بدنامی ہو۔ خیر، آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور ہماری محبت پروان چڑھتی رہی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہماری یہ حالت ہو گئی کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ندا کہنے لگی کہ آج رات 10 بجے آپ بتی کے نزدیک کماند کی فصل تھی، اس فصل کے درمیان ایک شیشم کا درخت تھا، وہاں پر صرف آج رات 10 بجے آئیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے جس میں آپ کا بھی اور میرا بھی فائدہ ہے۔ میں سارا دن سوچتا رہا کہ پتہ نہیں ندا کیا کہے گی۔ خیر، رات کے 10 بجے تو میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ میں تقریباً 11 بجے تک وہاں بیٹھا رہا، تو 11 بجے میں باہر آیا تو وہ نظر نہیں آئی، تو میں نے سوچا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے۔ میں ان کے دروازے تک گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، تو مجھے وہ دروازے کے نزدیک کھڑی نظر آئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو وہ آ گئی۔ میں نے کہا آپ آئی کیوں نہیں؟ کہنے لگی کہ میں اندھیرے میں کماند میں جانے سے ڈر رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کسی کو ساتھ لے جاؤں پیشاب کرنے کا بہانہ کر کے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ تو خیر، ہم دونوں اکٹھے مقررہ جگہ پر پہنچے، کافی دیر پیار و محبت کی باتیں کرتے رہے۔ پھر ندا میرے نزدیک ہوتی گئی اور میرے بالکل نزدیک ہو گئی۔ خیر، دن گزرتے گئے، کئی دن میں گھر سے باہر نہ نکلا، مجھے نہ ملی۔ میں اس دن کی بات کو بھول گیا۔ ایک دن میں اس کے گھر گیا تو وہ مجھ سے سیدھے منہ نہ بولی۔ میں نے کہا کہ ندا، آپ تو کہتی تھی کہ میں آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتی، اب کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ خیر، میں گھر واپس آ گیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے خالہ کے ساتھ ایک آدمی یعنی لڑکا ان کے گھر
آیا ہوا تھا۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میری خالہ کہنے لگی کہ بیٹا کیا بتاؤں، آپ کے خالو کا یار ہے۔ میں نے سوچا کہ خالو کی عمر اور لڑکے کی عمر میں کافی فرق ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہیں، آپ غیر آدمی کو کیوں گھر آنے دیتے ہیں۔ میری خالہ کہنے لگی کہ یہ سب آپ کے خالو کی مہربانیاں ہیں۔ خیر میں کافی عرصہ یہ کام دیکھتا رہا کہ ایک دو لڑکے اور جو کہ ہماری برادری کے نہیں تھے ہمارے خالو کے گھر آنے لگے کہ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا ندا میں دلچسپی لینے لگا۔ میں اس لڑکے کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کا نام مظہر تھا، میرا تھوڑا بہت دوست بھی تھا۔ اس نے مجھ سے ندا کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ میں نے ایک دو دفعہ اس سے پوچھا بھی مگر وہ ٹال گیا۔ خیر ندا اس لڑکے کے ساتھ سیٹ ہو گئی۔ مجھے ایک دن تھوڑا سا شک پڑا۔ میں نے ندا سے پوچھا کہ آپ ایک دن فلاں جگہ پر آپ اور وہ لڑکا مظہر اکٹھے کھڑے ہنس رہے تھے اور بات کر رہے تھے۔ ندا کہنے لگی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر مجھے کوئی شک سا پڑ گیا تو میں نے ان دونوں کی نگرانی کرنی شروع کر دی۔ ایک دن میں اپنی زمینوں کی طرف جا رہا تھا تو میں خالہ کے گھر گیا تو خالہ سے پوچھا کہ ندا کہاں ہے۔ خالہ کہنے لگی کہ باہر گئی ہوئی ہے۔ تو میں اسی وقت باہر کی طرف چل پڑا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی لڑکا مظہر کمان کی فصل کی طرف جا رہا تھا اور ندا بھی اسی کمان کی فصل کی طرف جا رہی تھی۔ میں فوراً تیز قدم پہ دوسری طرف سے ہو کر بالکل کمان کی فصل کے نزدیک چلا گیا۔ ان دونوں نے میری طرف نہ دیکھا تو میں وہاں چھپ گیا۔ جب وہ دونوں کماد میں آ گئے تو میں بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے بالکل قریب پہنچا۔ میں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر ان کو دے مارا جو کہ مظہر کی کمر پر لگا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا اور تم دبا کر بھاگ گیا۔ ندا حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا۔ خیر ندا نے اپنا حلیہ وغیرہ درست کیا اور گھر چلی گئی کہ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ مظہر میں کیوں دلچسپی لیتی ہے۔ پھر ایک دن میں نے مظہر سے اس دن والے واقعے کی بات کی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ تو میں نے کہا کہ مظہر میں تو تجھے شریف آدمی سمجھتا تھا، تو نے میری عزت کا بھی لحاظ نہ کیا۔ مظہر کہنے لگا کہ یار میں کیا کرتا، مجھے ندا نے بہت مجبور کیا تھا ملنے کو۔ پھر میں خالہ کے گھر گیا تو ندا کا رنگ ہی اڑ گیا کہ میری والدہ کو نہ بتا دے۔ تو ندا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری ماں کو نہ بتانا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ ایک دن مظہر مجھے ملا اور تلخ کلامی پر اتر آیا، لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب پنجرے میں دو شیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے اس کی بات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اور گھر چلا آیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے ندا سے پوچھا کہ مظہر اس طرح کہتا تھا کہ ایک پنجرے میں دو شیر نہیں رہ سکتے، اس کا کیا مقصد ہے؟ میں انجان بن گیا۔ ندا کہنے لگی کہ وہ مجھ پر مرتا ہے اور تم بھی، دو آدمی ایک عورت کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ اب میں سمجھا کہ یہ بات ہے۔ میں نے ندا سے کہا کہ آپ کی کیا مرضی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جیسے آپ کی مرضی ہے۔ ندا کہنے لگی کہ آپ 3-4 مہینے سے مجھ سے ناراض نہیں، دوسرے لوگ تو مفاد اٹھائیں گے۔ میں نے کہا ندا ارادہ مضبوط ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے ندا تم بے وفا ہو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ بے وفا ہیں۔ اسی طرح ہم جھگڑتے ہوئے گھر چلے گئے۔ چند دن بعد میں خالہ کے گھر گیا کچھ کام کی خاطر، تو خالہ گھر نہیں تھی۔ تو میں نے ندا سے کہا کہ خالہ کہاں گئی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ امی شہر گئی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی دوسری بہن کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ بھی امی کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ اکیلی گھر میں؟ کہنے لگی ہاں میں اکیلی گھر ہوں۔ کہنے لگی کہ آپ بیٹھیں؟ میں نے کہا نہیں میں چلتا ہوں۔ ندا نے زبردستی پکڑ کر مجھے بٹھا لیا۔ کہنے لگے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں، مجھے آپ معاف نہیں کر سکتے، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ پھر اسی دن سے ہماری محبت دوبارہ بحال ہو گئی اور ہم پیار محبت کرنے لگے، لوگ باتیں بنانے لگے، مگر ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور پیار و محبت کرنے لگ گئے۔ پھر ندا بھی راستے پر آ گئی اور برے کام بالکل چھوڑ دیا اور مجھ سے سچی محبت کرنے لگی۔ آگے عید الفطر آ گئی، ہم نے ایک دوسرے کو تحفے دیے اور ہنسی خوشی محبت میں مگن ہوئے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پیار محبت کی باتیں کرتے رہتے، ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہونے کے
عہد و پیمان کی باتیں کرتے رہتے۔ اگر میں کسی دن ان کے گھر نہ جاتا تو وہ میرا پتہ کرنے آ جاتی۔ میں 2 دن کہیں چلا جاتا تو وہ میرا پتہ کرنے آ جاتی۔ میں 2-4 دن کہیں چلا جاتا تو وہ اداس ہو جاتی، بار بار میرے گھر کے چکر لگاتی ہے۔ 2 دن کے بعد میں آیا تو ندا بہت ناراض ہوئی اور کہا کہ میں نے آپ کے بغیر 2 دن کیسے گزارے ہیں، آپ کم از کم بتا کر تو جاتے۔ میں نے کہا کہ ایک ضروری کام تھا، اس لیے میں جلدی چلا گیا اور آپ کو بتا نہ سکا، اس لیے مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ خیر ہماری پاکیزہ محبت پروان چڑھتی رہی اور ہم محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ واپسی ناممکن تھی۔ ایک دن ندا نے کہا کہ ہم کتنا عرصہ اسی طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے، اپنی بھابھی کو ہمارے گھر بھیجو، وہ میرا رشتہ اپنی خالہ سے تیرے لیے مانگ لے تاکہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ ندا نے کہا کہ جلدی کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے اور میرا رشتہ کہیں اور ہو جائے۔ اگر کہیں اور رشتہ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، کسی کی ڈولی میں نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے ایک دن موقع غنیمت جان کر بھابھی کو خالہ کے گھر بھیجا اپنے رشتے کے لیے، تو اس دن میرے خالو بھی گھر پر تھے۔ تو بھابھی نے خالہ سے میرے رشتے کے بارے میں بات کی تو خالو کہنے لگے کہ میں یہ رشتہ نہیں کروں گا، تو بھابھی ناراض ہو کر آ گئے۔ تو ایک دن مجھے ندا ملی تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، میں دوسری جگہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی، شادی کروں گی تو آپ کے ساتھ ورنہ مر جاؤں گی۔ خالو اپنی ضد پر اڑ گئے اور کہنے لگے کہ میں ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے خالو کی بڑی منت سماجت کی مگر وہ نہ مانے، تو ندا نے گھر پر دھمکی دے دی کہ اگر میری شادی اور جگہ پر کی تو میں زہر کھا لوں گی اور مر جاؤں گی اور محبت کا نام اونچا کر جاؤں گی۔ جب خالہ نے دیکھا کہ کام زیادہ بگڑتا جا رہا ہے تو وہ پریشان ہو گئی۔ خالو نے بھی خالہ کو دھمکی دے دی، اگر آپ نے ندا کا رشتہ اپنے بھانجے کو دے دیا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا اور طلاق دے دوں گا۔ میری خالہ گھبرا گئی اور خالہ میری امی کے پاس گئی، یعنی اپنی بہن کے پاس۔ میری امی کی شادی دوسری جگہ کر دی گئی تھی۔ میرے والد صاحب کے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اور میری بیٹی کو بھی سمجھاؤ۔ میری خالہ میری امی کو ساتھ لے کر ہمارے گھر آئی اور مجھے میری امی صاحبہ نے کہا کہ بیٹا آپ ذرا رات کو خالہ کے گھر آنا، آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ خیر مجھے معلوم ہو گیا کہ کیا بات کرنی ہے اور ندا نے مجھے روکا کہ آپ نہ آئیں۔ میں نہ گیا تو خالہ نے کہا کہ ایسے بات نہیں بنتی۔ اس نے اور میری امی صاحبہ نے ندا کے پاؤں پر دوپٹہ رکھ دیا۔ میری والدہ اور میری خالہ نے ندا کو کہا کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، میرے دودھ کی قسم میری بات مان جاؤ۔ پھر شام کو میری والدہ صاحبہ ہمارے گھر آئی اور مجھے کہا کہ بیٹے دیکھو تیری ماں ہوں، آپ کو میں نے جنا ہے مگر پال نہ سکی، کچھ عرصہ تو تجھے دودھ پلایا ہے، اس کی لاج رکھ لو۔ اتنے عرصے کے بعد آپ مجھے ملے ہیں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، لہٰذا میرا کہنا مان جائیں۔ امی صاحبہ نے اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر میرے قدموں میں رکھنے لگی تو میں جھک کر اس کے قدموں میں جا گرا اور ماں کے قدموں میں سر رکھ کر خوب رویا اور بار بار ماں کے قدم چومنے لگا، تو ماں کے خون نے جوش مارا، ماں کی ممتا جاگ اٹھی اور مجھے اٹھا کر گلے لگایا اور خوب پیار کیا اور کہا کہ بیٹا یہ میری بہن کی عزت کا سوال ہے، بہتر ہے کہ آپ مان جائیں اور میری بہن کی عزت رکھ لیں۔ میرے دل نے جوش مارا اور میں نے اپنی ماں کو کہا کہ جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ناراضگی سے خدا ناراض ہو جائے گا۔ پھر میری امی جان کہنے لگی کہ ندا نہیں مانتی۔ میں نے کہا کہ امی جان آپ فکر نہ کریں، میں اسے منا لوں گا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ پھر صبح میں خالہ کے گھر گیا تو ندا نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ میں نے ندا سے کہا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، اب تم بھی مان جاؤ۔ ندا کہنے لگی کہ دل تو نہیں مانتا، کیا کروں؟ میں نے کہا کہ پلیز میری خاطر مان جاؤ۔ ندا نے اپنی امی اور میری امی کو بلایا اور کہا کہ میں ایک شرط پر مانوں گی، کہ میرا نام لے کر کہنے لگی کہ اسے شادی کے بعد بھی مجھے ملنے سے نہ روکیے گا، وہ میرے ساتھ شادی والے دن میرے ساتھ جائے گا۔ ان دونوں نے ندا کی یہ شرط مان لی اور اسی طرح ندا کی منگنی ہو گئی اور جلد ہی شادی بھی رکھ لی گئی۔
پھر ندا مجھے ملی اور کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، مجبوری کی وجہ سے اگر میری شادی دوسری جگہ ہو گئی ہے مگر ہماری محبت میں کمی نہیں آئے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ شادی والے دن دولہا کے گھر آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا، مگر ندا بتائیں تو صحیح ایسا کیوں؟ کہنے لگی کہ میں وہاں جا کر بتاؤں گی۔ جب ندا کی شادی ہو گئی تو میں وہاں ندا کے ساتھ گیا تو رات کو مجھے ندا نے بلایا اور کہا کہ آپ کی مجھ سے شادی تو نہیں ہوئی مگر میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ میں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گی اور مر جاؤں گی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ نے میری ماں کے دودھ کی قسم دے کر مجھے منایا تھا اور دوستی کا واسطہ دے کر منایا، اب میں بھی آپ کو آپ کی ماں کے دودھ کی قسم دے کر کہتی ہوں۔ صبح ندا بڑی خوش تھی اور پھر مجھے کہنے لگی کہ ہماری یہ محبت انشاءاللہ رہتی دنیا تک، جب تک ہماری زندگی ہے قائم رہے گی۔ اب ماشاءاللہ میری بھی شادی ہو گئی ہے، میرے بھی بچے ہیں، ندا کے بھی بچے ہیں، مگر ہماری محبت میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آئی اور نہ ہی ان کے میاں نے ہمیں شک کی نظر سے دیکھا ہے۔ ندا ہمارے ہاں آتی ہے اور میں ندا کے پاس جاتا ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی شک شبہ نہیں ہے، محبت ویسے ہی